بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے قائد محترم اور برادر محترم چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن آج مولانا منظور صاحب کا علاج کریں گے کیونکہ وہ روز کہیں دن میں صرف دعا کروں گا. حافظ صاحب دی محبت ہے، حافظ صاحب دا پیار ہے، مگر نہ بڑھاپے دا علاج کوئی نہیں. اس آکھیا کہ کدی اکھ پیڑ کدی کان پیڑ کدی پہ گئی چوک سچی گل وے علامہ یزدانی صاحب گل وچوں ہی گئی ہے موک. وڈیرے ہو گئے ہیں الحمدللہ، بڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے اور بڑھاپے دا کوئی علاج نہیں. بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم دا خاص فضل ہے کہ تہاڈی زیارت واسطے اور تہاڈے دیدار واسطے تہاڈی ملاقات واسطے اللہ کریم لے ہوندے نے. یہ بھی میں سمجھنا مالک دا بہت بڑا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. الحمدللہ آج دی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میرے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام ساڑھے واسطے بڑے اعزاز دی بات ہے کہ ختم نبوت واسطے لوگ اتنے دکھ اٹھاندے سن. ختم نبوت واسطے لوگاں نے کس قدر تکلیفاں اٹھائیاں اور کتنیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں اور کتنیاں قربانیاں دیتیاں. اج ساڑھے واسطے بہت آسانیاں نے. اج ساڑھے واسطے کوئی رستے دی پریشانی آ جائے تو انہوں پریشانی نہ سمجھو، رستے دی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس نو رکاوٹ نہ سمجھو، اور رستے دے معاملے دے اندر کوئی رستے بدل کے آنا پہ تو کوئی ایڈی پریشانی نہ سمجھو. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر لوگاں نے پھانسی دے پھندیاں نو چومے ہیں اور نبی علیہ السلام دی عظمت واسطے جانا قربان کی تھی. پاک پیغمبر علیہ السلام دی خاطر آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاطر تن من دھن قربان کیتا ہے اور اپنے جسماں دے ٹکڑے کروائے، اپنے جسماں دے ٹکڑے کروائے، پھر بھی ختم نبوت نال بے وفائی نہیں کی تھی. اولاداں قربان کی تھیاں، خاندان قربان کی تھا، سارا جگ سارا جہان قربان کی تھا، حتیٰ کہ اپنی جان نو قربان کی تھا. مگر نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے نال بے وفائی نہیں کی تھی. اور آپ جیسے لوگوں کی محبت کو دیکھ کر، پیار کو دیکھ کر، جذبات کو دیکھ کر اور تعداد کو دیکھ کر، آپ کے ذوق شوق اور ولولے کو دیکھ کر مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے. اور آج جو گجرات میں اسٹیج پہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، مجھے علامہ شہید کا وہ اسٹیج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس چنیوٹ کا یاد آیا، جب انہوں نے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کو اور اپنے جمعیت اہل حدیث کے
دوستوں اور ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے. وہ کیا الفاظ تھے کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، اور جب وہ خطاب فرما رہے تھے تو ان کے خطاب کے دوران بارش تیز ہو گئی. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا گجرات کے دوستوں، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ لوگ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خونوں سے رنگا کرتے تھے. آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ تم اپنے کرتوں کو فاطمہ کے ابو کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے. اور کیا الفاظ تھے وہ. ماشاءاللہ حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. حافظ صاحب کے لیے دعا کریں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور اللہ ان کے آواز میں، انداز میں، جذبے میں اور ولولے میں اور قوت گویائی میں اللہ کریم برکتیں فرمائے. سب آپ مل کر آمین کو. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جو الفاظ تھے، جب بارش زیادہ ہو گئی تو شور مچ گیا مجمع میں، تو انہوں نے فرمایا چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں یہ بانسوں کو تھامے رکھیں، باقی بیٹھ جائیں. جس نے بارش کے قطرات سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. جس نے بارش کے قطرات سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو رسول کی عظمت کے جھنڈوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے. اور میرے دوستو منظر دیکھیا لوگوں نے کہ اگر علامہ شہید ساری رات بھی خطاب کر دے ایک جوان بھی اتھوں جان واسطے تیار نہیں سی. سامعین دے وچوں کوئی بندہ جان واسطے تیار نہیں سی. کیا انہوں نے اللہ نے نبی علیہ السلام نے محبت عطا فرمائی سی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار عطا فرمایا سی، اور مخلص سن اور وفادار سن اور اللہ دی رضا دے طلبگار سن اور ختم نبوت دی چوکھٹ دے چوکیدار سن اور مسلک اہل حدیث دے پہرے دار سن. اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس ایک دل ہے اور ہمارے پاس ایک سر ہے. لوگوں سن لو، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا اعلان سن لو. ہمارے پاس ایک سر ہے اور ایک دل ہے. ہم نے سر رب ذوالجلال کو دے دیا ہے اور دل آمنہ کے لال کو دے دیا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ. اور اسی لیے میں ان کا روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، جو الفاظ وہ کہا کرتے تھے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں وہ گلشن عمران خان کا نہیں، وہ گلشن شیخ رشید کا نہیں، اور وہ گلشن بزدار کا نہیں، اور وہ گلشن علوی کا نہیں، وہ گلشن نواز کا نہیں، وہ گلشن شہباز کا نہیں، وہ گلشن آج کے کسی امیر اور فقیر کا نہیں،
काबा के रब की कसम है, वो गुलशन आमिना के लाल का है जिसके दो बड़े फूल, एक अर्श वाले का कुरान है, एक मदीने वाले का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आज अल्लाह दे फजलो करम दे नाल उस गुलशन वास्ते और उस गुलशन दी आप यारी वास्ते मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी दे नौजवान और मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी मैदान दे अंदर खड़ी। बस उस एक शख्स ने, बस उस एक शख्स ने अपनी ही ढाल रखी है, अपनी ही ठाल रखी है, ठाल मर्जी। ओए चुप कर जो है, खामोश हो जाओ। बस उस एक शख्स ने अपनी ही ठाल रखी है, सारी जमात की जान की मुसीबत में डाल रखी है, सारी जमात की जान मुसीबत में डाल रखी है। तेरे पास फखर तकब्बर गुरूर है तो सुन ले, हमने भी मोहब्बत की ढाल रखी है। तेरे पास फखर तकब्बर गुरूर है तो सुन ले, हमने भी मोहब्बत की ढाल रखी है। हम खत्मे नबूवत की खातिर खड़े हैं मैदान में, हमारी कमान रहमान ने संभाल रखी है। हम भी खड़े हैं खत्मे नबूवत के लिए मैदान में, हमारी कमान रहमान ने संभाल रखी है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे नौजवान और जो यज़दानी साहब ने अल्फाज कहे हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया है कि रास्तों की रुकावट के बावजूद आज गुजरात में इतनी बहार है और इतना इज्तिमा है और मजमा जाग रहा है और मजमा होशियार है और मजमा बेदार है। और मुझे वो अल्फाज याद आए चिनियोट वाले कि ये सिर्फ जाग ही नहीं रहे बल्कि मुझे बुला रहे हैं कि आओ अब मिलकर मोहम्मद की खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करें सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। कैसे कैसे हीरे अल्लाह करीम ने सानू अता फरमाए ने कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यज़दानी साहब ने सुती कौम नू जगा छड़िया। और अल्लामा शहीद ने तो एक तकरीर में कहा था, कसूर वाली तकरीर में, कि आले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है। उन्होंने तो कहा था ये आले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है, कई हो जाए जम पे उन्होंने सानू लेला बना। आले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है। और फरमाने लगे अगर अहले हदीस को अपनी हिम्मत और जुर्रत और कुव्वत का एहसास हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसके मद्दे मुकाबल खड़ा होने की जुर्रत कर सकती। अल्लाह जानता है अहले हदीस और अल्लामा शहीद की सोच कितनी बुलंद थी। वो फरमाया करते थे अहले हदीस क़यादत के लिए आया है, ये पीछे चलने के लिए नहीं आया। अहले हदीस के पास कुरान और सुन्नत है। कोई कहता है यहां फिका हनफी नाफिज करो, फिका मालकी नाफिज करो, फिका शाफी नाफिज करो, फिका हम्बली नाफिज करो। कोई कहता है फतावा आलमगीरी नाफिज करो, कोई कहता है फिका जाफरिया नाफिज करो। पर अहले हदीस कहते हैं, अहले हदीस का नारा ये है, अहले हदीस की पुकार ये है, अहले हदीस की ललकार ये है, इस मुल्क में आएगा तो अर्श वाले का कुरान आएगा, मदीने वाले का फरमान आएगा।
نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ میرے پرا نے، میرا بھائی رمضان، میری جند جان، نوجوان، نبی علیہ السلام دا غلام، ساڑی جند جان سونے دے تذکرے تے قربان ہو گئے۔ وہ کم لینا نہ کوئی ہوئے، یزدانی صاحب کم لینا نہ کوئی بندہ ہوئے صحیح۔ قوم آج بھی تیار ہے، قوم آج بھی بیدار ہے۔ اور علامہ شہید کا دور مجھے یاد آتا ہے جب ہم ان کے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، کسی کے دادا کی جاگیر نہیں، یہ ملک بنا ہے رب کے قرآن پہ بنا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پہ بنا ہے۔ یہاں پہ کسی کو مرضی نہیں کرنے دی جائے گی، یہاں مرضی چلے گی تو رب کائنات کی چلے گی، شریعت چلے گی تو آمنہ کے لال کی چلے گی، شریعت چلے گی تو امام کائنات کی چلے گی۔ سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنیاں مرضیاں اتھے نہ مناؤ، نہ اپنیاں مرضیاں چلاؤ، نہ میری پتری ایسا کسی دی چلن دینی۔ آج میں تقریر کر رہا سی نا ابو بکر صدیق معاویہ، کدی آج مرزا قادیانی زندہ ہوندہ نا تو انہیں جڑا انداز اختیار کرنا سی نا، انہیں کہنا سی لوگو ایک ایک بندہ لتر بھر لو مرزے نو ٹھوکو۔ اس میں کیا یار بھی اللہ پاک نے سانو وکری ایک ایٹم عطا فرمایا، انج ساری دنیا ستی جگا چھڑی اور سارے لوگوں نے بیدار کر دیتا ہے۔ ساری دنیا اے ہو جائے لوگوں نے ترس دی، خورے کنے لوگ انہوں روز سن دے اور دعاواں کر دے نے۔ میں انہوں کئی باری کہنا کھلو کے تقریر کریا کر، بے کے تقریر کرن لگ کھلو کے آج کڈا پھاپدا سی بھی، اور لوگ تے اتنیاں عجیب گلاں کر دے نے۔ پہ ملتان والے نے ایک بی بی نو جناب روپیہ 30,000 دے کے کپڑے واوا پوا کے اے جی ہور اسمان تو آ گئی ہے، جی ہور اسمان تو چول زمانے دیا ہور اسمان تو آئی ہوں دیدے اسی مر گئے ایسا۔ ایڈے خدا دی قسمیں بے وقوف ہے۔ انہیں بھی کیس کر چھڑے، انہیں کہ چولو پیسے بہتے میرے نال مکائے سا جے بھئی اتھے کپڑے پا کے آج نہیں چلو ذرا شوشہ بن جائے گا، دیتے تھوڑے جے پہلی ہور ہے جیڑی پیسے تو میرا مطلب کیس کرن لگ پئی۔ یہ اللہ دی ہور ہوندی تو میرا مطلب پیسے تو درولا نہ پانے۔ سانو پاگل بنا دینے کہ اہل حدیثاں نوں کیڑا کیڑی کسے گل دا پتہ ہے۔ خدا دا واسطہ جے انہاں چیزاں تو باز آ جاؤ۔ حجی اہل حدیث زندہ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتر ہے دی لائٹ بند کر دے کوئی فائدہ ہے ہی لائٹ دا، ایڈیاں وڈیاں لائٹاں لگیاں تو انہوں ہر گل سمجھائیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دین آخری دین ہے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھے آنا جو چنیوٹ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد قیامت دا ذکر فرمایا،
کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد ہن آئے گی تے قیامت ہی آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہائے ہائے۔ پھر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آج نقشہ بن دیتا، نقشہ سامنے کر دیتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے، نبوت دا تاج پہن کے آئے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے، نبیاں دے نواب بن کے آئے، آفتاب مہتاب پاک پیغمبر علیہ السلام بن کے آئے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے۔ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزدانی صاحب قسم والی گل ہے، کوئی کام لینا والا ہوئے نا قوم آج بھی تیار۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی الہ پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کوئی کام لینا والا ہوئے، کام لینا والے کوئی نہیں، صرف اپنی بلے بلے کرانا والے تو انہوں نے بارے پھر شیر بھی تو یہ ہوئی فٹ ہوندہ نا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی روٹی پر ہو، تتی بوٹی کھانے سے وہ گھبرایا نہیں۔ اور کی کرنا ہے؟ کچھ کم لے لو، اس قوم کو لو، اس قوم کو لو کم لے لو۔ یہ قوم بڑی بہادر اور قوم بڑی دلیر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سونے دے بعد کوئی نبی آپ دا دین آخری ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے یا ایوہ الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد و دینکم واحد و نبیکم واحد لا نبی بعدی و انا خاتم النبیین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں تو اڈا رب ایک کے، اور ساڑھا رب ایڈا پیارا ہے۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا۔ سب کچھ دے کے بھی، سب کچھ دے کے بھی، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ ایڈا ساڑھا پیارا رب جنہیں سانو پاک پیغمبر علیہ السلام عطا فرمائے۔ میں نے ایک جلسہ سی تے او دے جنہیں مولانا ظہور احمد صاحب لودرہ والے دنیا پر والے انہیں ایک بڑا نقطہ بیان کی تھا کہ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول نو اے زیادہ تاریخ مضبوط ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ اور انہیں ایک اور نقطہ بیان کی تھا کہ جدو پہلی وہی پاک پیغمبر علیہ السلام تے آئی ہے نا ادوں بھی 9 ربیع الاول سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ کہو۔
ذرا مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ ایک مولانا صاحب نے ساڑھے وہ بڑے کہندے ہوندے نے ذرا مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ آج کل وہ عمران خان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ذرا آہستہ بولیں، اس لیے کہ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا آہستہ بولیں، وزیر اعظم کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، ذرا آہستہ بولیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پہلی وحی جدو آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ ایک باری پھر آکھو 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ میرا پیر جدو میرا 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 تو انہوں ایک گل سناواں، میں نا ایک جگہ تقریر کر کے آیا، اتنے میں شعر پڑھے تو میں نا کوئی 7 باری کیا میرا 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 میرا۔ ایک بندہ کہنا جی میرے منڈے نال گل کریا جی، میرے منڈے میں بڑا تنگ کیتا ہے، مولوی صاحب کہنا مولوی منظور نال میری گل کرا دیو، انہوں کہو میں نے شعر سنائے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میں سنا دیتے تو میں ایک باری پڑھیا، میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے۔ تو اپنے ابے نو کہنا پاپا انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے میرا 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 میرا، اس طرح کہیں۔ مولانا صاحب نے صرف ایک دفعہ کہا ہے میرا 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 میرا، جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح کہیں۔ میں نے پہلے 7 مرتبہ پڑھا تھا، پھر میں نے 10 12 17 مرتبہ پڑھ دیا۔ میں نے کہا زمین پہ معصوم خوش ہو جائے گا، عرش پہ اللہ کریم خوش ہو جائے گا۔ میرا پیر میرا 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 پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے۔ ادوں گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ ہن چونکہ ٹائم کوئی نہیں، مرزا دفع ہو گیا، مر گیا ہے، قبر دفن ہوئے ہیں۔ کدی میرے جیوندیاں کہندا نا کہ میں بی بی ہوں تے ہن نو چیرے لگ جاندی، کیونکہ ساڈے جیوندیاں کیوں کوئی کھچا مار دی پھرے، انہوں چیرے لاؤ، انہوں فیل فور چیرے لاؤ۔ جدو کہنا ہی میں بی بی ہوں، کدی کہ میں بندہ ہوں، کدی کہ میں بی بی ہوں۔ مرزیو میں تو اڈا کنڈا کڑ دینا سی جے کتے میرے جیوندے آج جیوندہ ہوندہ تو کہندہ میں بی بی ہوں تے چل وہی 3 باری کہنا سی قبول ہے قبول ہے قبول۔ بلے 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 منظور صاحب خدا دی قسم ٹھنڈ پاتی عالمی کے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان خدا جاندہ سکون آ گیا ہے۔ کیا تھوڑیاں پیاریاں گلاں آؤ جڑی بات ہم سنانا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کنے سچے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اوے پڑھی آلیا اوے ادھر پیچھا ادھر دفعہ ہوا تو چوڑو چلے
میری باری آئی تو تسی میرا مطلب ہے کتے توجہ فرماؤ ذرا خبردار کوئی بندہ انہا پر چون چران شون شاہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے آئی ایم مسٹر منظور انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ الغفور توجہ فرمانا ذرا میرے دوستو ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ نال کون سچی بات کرنے والا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ نالوں کدی بات سچی ہو سکتی ہے پتر توجہ گل سن والی جو بہ جا ٹینڈو نہ جائیں بہ جا بیٹھ جاؤ بس توجہ فرمانا ذرا جڑی بات سنانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام کتنی سچی زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایڈی زبان سچی وہ آجدہ پیر بولے وہ دی زبان وچوں پیری نکلے فقیر بولے وہ دی زبان وچوں فقیری نکلے شیخ رشید بولے وہ دی زبان وچوں کھچ نکلے اور تینوں میں دس بھی تینوں مندہ کون ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر جناب ان نوجوانوں کے اوپر یہ جو آئے ہوئے ہیں سڑکوں پہ ان پہ تیل برسا دو تیزاب پھینک دو تو چوڑے جی یہ دبئیوں اس واسطے آئے ہیں کہ آکے تیل جڑا ہے ندوتے پا دیو وہ تیری مندہ کون ہے تیری گلتے انجی ہے کہ جیویں نصیب و لال بیبیاں نو کبے نی پینوں پردہ کریا کر چوڑا تیری مندہ کون ہے تو نہ کھچا ماریا کر تو سگوں اندر بیا کر تینوں وزیر خارجہ تے داخلہ تینوں تے وزیر مکان بنانا چاہیے جی دے جو تو باہر نہ نکلے تو باہر کڑھنے لی شاہ ہی نہیں بجائے جناب اچھا بیان دین دے ملک لڑائیاں پواتیاں تحریک لبیک دے نوجوان کئی شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے کئی ساڑھے جناب سپائی جناب افسر ساڑھے شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے خدا دا واسطہ جے اگر تو ہڈے جکل مندی ہوندی اگر سمجھداری ہوندی ایتھوں تک گل جانی نہیں سی پر کریے کی تسی گیندہ کراندے وزیر اعظم بن گئے تجربہ تو ہڈا کوئی نہیں سی جدو سارے ملک دا پٹھا بہ گئے ہن جی مذاکرات ہو گئے نے جی مذاکرات ہو گئے نے اور اللہ جانتا پہلا وزیر اعظم ویکھیا جڑا بار بار کہندا گھبرانا نہیں یعنی مقصد ہے کہ تمہارے مرنے سے پہلے مہنگائی ختم ہو جائے گی گھبرانا نہیں بھئی تو اٹھے مرن تو پہلا میں کوئی مسئلہ حل کر دیا گا اور کوئی عقل مندی کرو ملک دا پلا سوچو ملک دی خیر خائی کرو ملک دی ہمدردی کرو اپنے نال مقابلے نہ کرو اپنے نال نہ لڑو اپنے نال مقابلہ نہ کرو منو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے کیا شہید ملت کو کس کس جگہ پہ یاد کریں اور کس کس مقام پہ یاد کریں اور کس کس جگہ پہ یاد کریں کس کس کانفرنس میں یاد کریں اور کس کس اجتماع میں یاد کریں اور کس کس پروگرام میں علامہ شہید کو یاد کریں جب وہ فرمانے لگے کہ اپنوں سے لڑنے والے کبھی غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنوں سے لڑنے والے کبھی غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایک ہندوستان دا شاعر ہے دے ہندوستان دا اور گل بڑی پیاری کر کہندہ پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو آج تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی
عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو. کیا بڑے پیارے الفاظ، بڑے سونے الفاظ. مولوی آپ گلاں کراندے نے، مولویاں کی کہیے دعا دا ٹائم ہے، کسی کو منہ بد دعا نہ نکل جائے. ایک مولوی نا بڑی آخر چکی کہنا ہے اج جتھے میں جاواں اوتھے مولوی منصور نو نہ سدو. میں کہا انج کرو کل نو میں جنت ہی ٹر گیا تو فرشتیاں کو پوچھی مولوی منصور جنت ہی لنگ گیا، دروازہ لنگ گیا، تو انہوں نے آخیا نا ٹر گیا، تو انہوں نے پھر کہیں اب مینوں پھر دوزخ ہی گل دے. یہ ہور کوئی حل کتھے تسی اس طرح کرو. میں جمعہ پڑھایا ملتان دے کول ایک پیڑی دے وچ خطبہ سی، انہیں سواگا مار کے نا دو صفاں بچھاتی ہیں، دریاں بچھاتی ہیں. سلیم صاحب نے جناب دریاں بچھاتی ہیں. لوگ آکھیا ایتھے بندے کتھوں آن گے، انہیں کہا انشاءاللہ آن گے. دھیان نال سنیا جے، بڑا لمحہ چوڑا نے انتظام کیتا. صفاں کٹ گئیاں، دریاں کٹ گئیاں، بندے رب دے ود گئے، مدینے والے مصطفیٰ دے امتی ود گئے، صدقے جاواں نبی پاک دے غلام ود گئے، جگہ کٹ گئی. میرے مقابلے تھے ایک مولوی صاحب دا جمعہ رکھ دی تھا، پھر بھی دنیا بڑی آئی. میں جمعے والے دن اتھوں 9 بجے دی فلائٹ سی، ملتانوں کراچی چلا گیا. اج صبح الحمدللہ کراچیوں میں واپس آیا. میں کہا جی تساں زد بازی کرنی ہے پھر انہوں کہو 45 سال تبلیغ کرے جماعت کو 45 سالاں دا 45 روپے دا بھی مطالبہ نہ کرے، جیلے جائے ہاتھ کڑیاں لوائے اور جیل بھی جا کے قرآن سنائے اور تھانے وچ جا کے قرآن سنائے، حوالات بھی مالک کائنات دی توحید بیان کرے، محمد عربی دی حدیث بیان کرے. اگر انہیں کرنی ہے مقابلہ بازی تساں کرنی ہے تو انہوں نے کہو 45 سال تبلیغ کرو تے 45 روپیے بھی جماعت کو نام منگیا جے ریس ہی کرنی جے تھے. واہ میرے مالک سونیا، ساڑیاں ریساں کرن والیاں نو بھی تو آپ ہی پوچھ لینا، تو کڈا مہربان ہے، سانو کچھ کہنا بھی نہیں پہنگا، سانو کچھ کہنا بھی نہیں پہنگا. تو جے تسی یہ کہو اسی جا کے فلانے نو ملیے، فلانے نو ملیے، فلانے نو ملیے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، فلاں فلاں فلاں، اودے کول جائیے، اودے کول جائیے، اودے کول جائیے. نا نا نا، اسی تے دعا کرنے ہیں مالک سانو توفیق عطا فرمائے، اسی رات نو اپنے مالک دے دربار وچ آئیے، مالک نو آ کے ملیے، سجدہ کریے، قیام کریے، رکوع کریے. شہنشاہاں دا شہنشاہ، بادشاہاں دا بادشاہ، اسی آ کے بادشاہ نو سجدہ کرانگے. پچھلی رات رب دنیا دے بادشاہاں نو ساڑھے دروازے تے کلا دے گا، سانو کی لوڑے بادشاہاں کول جان دی. اسی تے شہنشاہاں دے شہنشاہ نو ملانگے جو ساری کائنات دا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات دا الہ، ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، جنہیں اپنے پاک مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اسی تے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر. کواری پھر آکھو پیار نہ رکھو. یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور. اللہ کریم نے سونے نال پیار کنا کیتا ہے، محبت کنی کی تھی. یہ پھر تانوں ترجمہ سناواں. ساڑے پیر دی شان نرالی ہے،
سننا چاہتے ہو؟ پھر آکو سارے سبحان اچھی آواز نال مل کے بولو، زور نال بولو، ذرا گھرج کے بولو۔ سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے میں کیوں نہ کہا ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے، ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے، سردار ہے سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے، ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حکم نبی دے کولی فیلی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے بھائی رمضان صاحب کو جو فرمانا ذرا، حکم نبی دے کولی فیلی، پھل گلاب نے واگ چنبیلی، حکم نبی دے کولی فیلی، پھل گلاب نے واگ چنبیلی، باغ محمدی رونق لایا خوشبو جنت والی، ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے۔ سونے دی زبان پاک وچوں جڑی جڑی بات اللہ نے کڑائی، سبحان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اڈا رب ایک کے قاری صاحب دے الفاظ یاد آئے، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ، قرآن پاک پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر قاری صاحب نے نال ترجمہ کرنا اپنے بارے بڑا عاجزی والا، میں تو نادان ہی تھا، اللہ، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون گجرات والیوں، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ ایڈا رب مہربان، ایڈا سونا اللہ مہربان۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے الفاظ میں نے یاد آئے، کیا یار اس بندے دی گل سی، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالواحد صاحب میرے بزرگوں، میرے محترم المقام، قابل عزت قابل احترام علامہ اقبال کہندن، اقبال نس لے پج لے، جدے کول بہنا ہی بہ لے، جدے کول کھلونا ہی کھلو لے، اور جدے کول کچھ سیکھنا ہی سیکھ لے،
جنہوں کوئی سکھانا ہی سکھا لے، سمجھنا ہی سمجھ لے، سمجھانا ہی سمجھا لے۔ مدینے والے سونے دی غلامی تو بغیر تیرا چھٹکارا کو نہیں ہو، راہ نہیں ہو تینو جنت دا لبنا جب تک مصطفیٰ دے تو آنکھیں نہیں لگنی۔ سارے کبھو ہم مل کے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قسم خدا دی کیا علامہ رحمت اللہ علیہ دی گل سے۔ اور ایک اور گل ہونا بڑی کی تھی، بڑی پیاری بات کر دینے، فرما دینے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا اتنا احترام۔ اور آج جڑا قادیاں والا بیوقوف سی نا، یہ لتراں دے لائق سی، لتراں دے، اینوں لتراں دی کمی سی۔ مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے؟ جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے، کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے؟ مرزے نہیں قرآن حدیث منی، کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے؟ جے کر کتا کپائی چو لنگ جاوے، کیڑی رضائی بنا کے لے گیا؟ چوڑو کیڑے چوڑ مگر لگے ہو، اور کھچو کیڑی کھچ مگر لگ گئے ہو، اور چولٹو کیڑے چولٹ مگر لگ گئے ہو، نٹو کیڑے نٹ مگر لگ گئے ہو۔ کوئی عقل دا علاج کراؤ۔ کدی آندا میں بندہ ہوں، کدی آندا میں بی بی ہوں، کدی آندا میں بندہ ہوں نہ میں بی بی۔ پتہ ہی نہیں لگا جی دا آج تک وے کے نہیں ہے۔ کوئی خدا دا خوف کرو، گھلائل حدیث نو کر دے ہو، گھلائل حدیث دے بارے کر دے ہو۔ سنو دھڑا، میں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے کیوں نہ گل سنا؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا، ایتھے رہن دے وے، آپ بڑا وعد چھڑ، انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اور قرآن پاک دی ایک آیت میں اللہ نے اور یاد کرائی، میں تو انہوں سنا کے پھر تو ترجمہ سناؤں۔ شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ آیت پڑھنی، شہادت والی انگلی اٹھا کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ انہیں خود بلا کے خدا ملا۔ بولنا تھا کی نہ آیا حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ رفیع صاحف، شیخ راشد صاحب، حافظ رفیع صاحب توجہ فرمانا ذرا۔ ہاں بادشاہ میرے بل ویکھو ذرا، میری آنکھیں جکھاں پو، ادھر ذرا میری آنکھیں جکھاں پو، گل سن والی جی۔ انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا، انہیں کیا ملا، جو دیا جو ملا بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ صاحب نکتہ اور دس، نکتہ دقیقہ و امیقہ، نکتہ نوٹ کرو، بڑا نکتہ جی۔ اللہ دے ولی حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی لاہور، رحمت اللہ علیہ۔ اچھا گل سنو، آج جماعتاں جو موتاں تو بدل دیاں رہی ہیں، پر تساں نہ ہونا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، یہ دے وچ جیڑا بندہ آوندا ہے انہوں آن دیو، آپاں کسے وچ دوبارہ نہیں جانا۔ میری گل یاد رکھیں، جیڑا آوندا ہے آئے، جمعیت اہل حدیث آئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث آئے،
जमात अहले हदीस आए जेड़ा हुंदा आए अगर इस जमात विच रब दी रहमत ना हुंदी ते कारी अब्दुल मतीन असगर साहब नूं कुरान पढ़दियां कदी मौत ना होंदी। कोई आंदा आए कोई नहीं आंदा ना आए बार असा दावत देने साढ़े जाओ। वैसे ना हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब वली आदमी है तो एक दिन न कहने लगा अब मौलाना सीधी बात है को हमारे साथ कोई चलता है चले नहीं चलता तो कोई ना चले कोई बात नहीं ऐसी। मौलाना कोई आता है आए कोई जाता है जाए। मैं नहीं आप सब इंज नहीं कहना नहीं मौलाना मैं ठीक कह रहा हूँ। खैर एक बार मैं जलसा कराया गुजना ने मैं आप साहब DC आया DSP आया SSP आया SHO आया है अज डांगा खानियां पईयां ते डांगा भी खानियां ने गिरफ्तारी भी देनी पई ते देनी पैनी है। तो आप सब कहते मौलाना अल्लाह के मैं सीधी बात है मैं झूठ नहीं बोलता गिरफ्तारी दे सकता हूँ डांगे नहीं खा सकता। मौलाना मैं डंडे नहीं खा सकता गिरफ्तारी दे सकता। तो मैं बड़ी तसल्ली नाल आख्या मैं यार डंडे मैं खा लांगा गिरफ्तारी तू अल्लाह के ठीक है गल वे दरवाजे खुले ने भाई जेड़ा आना चाहता वो आए। मगर तो एक मैं गल पते दी दसन लगा कारी अब्दुल मतीन असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह दी गल तुहानू सुनाण लगा वा। कारी साहब दी गल ध्यान नाल सुनिया जे। फरमान लगे एक साल पहला दी गल मैनू कहन लगे भाई जी मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है। मैं जी हजरत कारी साहब करो। फरमान लगे एक है मशहूर होना एक है मकबूल होना। जब तक अल्लाह वालों मकबूलियत ना मिले मशहूरी दा कोई फायदा नहीं। किदी गल दूसरी गल सुन फरमान लगे एक है काबलियत एक है कबूलियत एक है काबलियत एक है कबूलियत। फरमान लगे बंदे को जिन्नियां डिग्रियां होन है जी ए मुहक्किक जे ए मनाजिर जे ए कुतबे कसीरा जे मुसन्नफ कुतबे कसीरा ए जी बड़ा एदा मुतालिया ए बड़ा जनाब पढ़िया लिखिया ए बड़ा पढ़िया लिखिया। जितना भी कोई काबिल होए जितनी काबलियत होए जब तक अर्श वाले वालों कबूलियत ना होए काबलियत दा मुल ही नहीं पैंदा। तीसरी गल तुहानू दसां हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रब्बानी हफिज़हुल्लाह ताला सरगोदे वाले 13 चक वाले बड़ी प्यारी गल फरमान लगे वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह पाक फरमाते ने इज्जत अल्लाह वास्ते इज्जत उहदे रसूल वास्ते अलैहिस्सलाम और इज्जत मोमिना वास्ते। लफज सुनिया जे मौलाना रब्बानी साहब दे फरमान लगे मशहूर होना होर चीज है मशहूरी मुनाफक दी भी हो जाती है और मशहूरी चमड़ और खच बंदे दी भी हो जाती है और मशहूरी झूठे और मकार दी भी हो जाती है। मगर इज्जत ओनू मिलती है जिन्हों अर्श वाला ईमान नसीब करता है। इज्जत ओनू मिलती है जिन्हों अर्श वाला ईमान नसीब करता है। मौलवी जी तुहाडी मशहूरी बड़ी हो गई है पर इज्जत विच इजाफा मोतसम इब्तिसाम और हशाम दी इज्जत विच रहमान ने इजाफा कर दिता है। मौलवी जी तुहाडी मशहूरी बड़ी हो गई मौलवी जी तुहाडी मशहूरी बड़ी हो गई है। इब्तिसाम हशाम और मोतसम दी इज्जत विच अर्श वाले ने वादा कर दिया। रब किसी का हक ही नहीं रखता। वो मैं तुहाडे सामने जेड़ा ना इलम ना अमल ना अकल ना शक्ल बेकार आदमी आज दिन कसार आदमी ऐसी अम्मी जी ते अबू जी ने दुआ की अल्लाह उन्होंने दोनों दियां कब्रां नूं जन्नत दे बगीचे बनाए। जा पुत्र अल्लाह तेरा रिजक वधाए इज्जत वधाए जूं जूं तेरी उम्र गुजरे तेरी शान वधाए किसी मैदान में तेरी कंड ना लाए। वाह मापियां दी दुआ तो सदके जाइए वाह मापियां दी दुआ तो सदके जाइए। बड़ियां बड़ियां गल्लां लोकां कीतियां मालक ने उन्हां दी पा छड़ी उन्हां दे सिर दे विच खाक जिन्हां ने गल्लां बना के उड़ा के उन्हां दा बेड़ा रब ने गरक कर दिता। अर्श वाले ने अज भी गुनाहगार नूं रात दे 1 बजे गाल बने किते वज गया होना मेरा ख्याल
لو 2 بج گئے رب نے 2 بجے گجرات دے اسٹیج تے کھڑا کر کے اپنے قرآن دیاں گلاں کروا رہے ہیں مدینے والے دے شان دیاں گلاں کروا رہے ہیں دعا کرو ہاں اللہ پاک نا محبتاں نو قبول فرما لو سارے مل کے آمین آکھو تو میں جیڑی دوستو حصہ پان واسطے حافظ صاحب دی اج دعا قبول ہوئی ہے یقین کرو حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی دعا قبول ہوئی ہے سنو قرآن وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سبحان اور ایک آیت پر سناوا پھر ترجمہ سناوا تو ایمان تازہ ہو جائے اور تو ہمیں کہا سناوا تے ترجمہ سناوا سننا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب دے منہ گل نکل گئی گل تو انہیں چھیتی نہ کر دی تھی پر بعض دفعہ ایسا ہوتا اللہ اپنے دوستان دی گل منہ ایویں نکلی بھی پوری کر دینا وہ 3 بجے دا کہہ کے گیا سی مولانا عدیل صاحب مولانا عدیل احمد صاحب گرجاکی صاحب انہوں دا بیان شروع کران لگے ہیں انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں کہ محشر میں بس کی رسائی ہے یہ شان میرے اللہ نے ان کو ہی عطائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں نبی سب کے سب ہے آلہ نرالا ہے کملی والا ختم نبوت کی پگڑی سروں کے پہنائی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں آواز نہیں تو اڈی آئی صلی اللہ گونج پا دیو گونج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے آخری پیغمبر بنایا آخری رسول بنایا رب فرما دینے میں سونے دا الہ ہون واسطے بھی کافیاں تے سونے دی ختم نبوت تے گواہ ہون ملئی بھی کافیاں میں حصہ پان واسطے نا ایک گل ہور کرن لگا ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں ہاشم فیروز آبادی دا ایک کلام ہے بڑا سنن والا ہے ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں ایک جملہ انہیں ہور بڑا بولیا ہاشم فیروز آبادی نے بڑا پیارا جملہ بولیا کہنا فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے مولانا ذوالفقار صاحب دھیان کرنا ذرا
फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में बिछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? तुम्हारे ही थे, तुमको बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक गल अल्लाह ने मेरे को करवाई, मैं भी तुहानू सुना देना। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है। बोल दे नहीं? अच्छा गल सुनो, अगर तुसी नहीं बोलोगे तो मतलब है फिर मैं छड़ देंगा, नहीं छड़ तो कोई तरीका नहीं, बोले आ करो। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, मौलाना मंजूर साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शुहदाए आले हदीस अल्लामा हाफिज तारिक महमूद येज़ानी साहब। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, इस्लाम की रौनक और दीन की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। दिलों का सुकून यज़दानी साहब, दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है। यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है, उनकी अजमत तुमको मनवाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक गल तुहानू और सुनाओ। अल्लाह मेरे दोस्तों सुनो, दाता हमारा लोगो रब रहमान है। दाता यारो सिर्फ हमारा रब रहमान है। इमाम हमारा वो है जो नबियों का इमाम है। अगे सुनिया जी, मरकजी जमीयत आलमी का बानी ज़ाकिर रहमान है। ध्यान नाल सुनना, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी का बानी ज़ाकिर रहमान है। हाफिज तारिक महमूद यज़दानी, हाफिज तारिक महमूद यज़दानी खत्मे नबूवत का पहरेदार है। हम है सिपाही, इसके ये सिपा सालार है। अपनी वफादारी निभाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया।